اسی طرح امام حسن مجتبیٰ نے بھی ایک غدیر مدینے میں لگائی تھی، کیونکہ اللہ کے رسول نے ایک قبیلہ تھا ابو سمسام کا، تو جب مدینے کی ریاست قائم ہوگی، مسلمان لوگ ہونے لگے، تو وہ قبیلے کا سردار حضور کے پاس آیا، بڑے بادب اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا قبیلہ بہت بڑا ہے، اگر میں سب کو مسلمان کر لوں تو مجھے آپ انعام میں کیا دیں گے؟ حضور بڑے خوش ہو گئے، حضور نے کہا کہ میں تمہیں 100 سرخ بالوں والے اونٹ دوں گا۔ اللہ، عرب میں اونٹ بڑا قیمتی ہوتا ہے، سرخ بالوں والا اونٹ تو جناب ہماری لینڈ کروزر پیجورو سے بھی زیادہ قیمتی تھا اس وقت۔ جی جی، تو اور اس نے کہا کہ کیا یہ اچھا کہ مجھے آپ تحریر لکھ کے دے دیں۔ رسول خدا نے لکھ کے دے دی کہ میں محمد رسول اللہ ابو سمسام سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر یہ اپنے پورے قبیلے کو مسلمان کر لے گا تو میں ایسے سرخ بالوں والے اونٹ 100 انعام کے طور پہ عطا کروں گا۔ وہ گیا شخص، اس نے تبلیغ کی، جب وہ واپس آیا تو پوچھا، پتہ لگا کہ حضور تو پردہ کر گیا، وصال کر گیا۔ ان سے بڑا واقع میرے ساتھ تو رسول خدا نے وعدہ کیا تھا، اور رسول خدا کا وعدہ جو ہے یہ سچا ہوتا ہے، نبی تو جو نہیں کر سکتے۔ بے شک بے شک۔ پتہ لگا کون ہے، تو وہ جناب جو خلیفہ اول تھے، انہوں نے کہا جی وہاں چلے جائیں۔ انہوں نے کہا جی رسول خدا کون تھے 100 اونٹ چھوڑ کے گئے ہیں وراثت میں، جب آپ کو دیں۔ تحریر دی، پڑھ کے سنائی کی دربار میں، تو وہاں پہ حضرت سلمان فارسی تھے، انہوں نے کہا آؤ میں تمہیں لے کے جاتا ہوں جہاں سے تمہیں انصاف ملے گا۔ مولا کائنات امیر المومنین کا دروازہ ناک کیا تو اگر سے جواب آیا کہ اسے سمسام سے کہو کہ انتظار کرے، کل میں اس کو انصاف دوں گا رسول خدا کی تحریر کا۔ پورا مدینہ وہاں پہ اکٹھا ہو گیا۔ تو پھر مولا کائنات امیر المومنین نے امام حسن کو انگلی سے پکڑا، ساتھ لے کے گئے اور وہاں تحریر پڑھی کی مجمع میں بلند آواز سے کہ میں رسول خدا وعدہ کرتا ہوں کہ اگر ابو سمسام اپنے پورے قبیلے کو مسلمان کرے گا تو میں سے 100 سرخ بال والے اونٹ بطور انعام تحفے میں عطا کروں گا۔